الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. خالق کائنات جل جلالہ وعم نواله وعظم شانه وأتم برهانه ولا إله غيره کی حمد و ثنا. نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار سیاح لامکان بے قصوں کی قص بے سہارا کے سہارا ہمارے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا ایسی عزتیں ایسی برکتیں سعادتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات میں نصیب فرمائے. یہ ماہ عربی مہینوں کے اعتبار سے عربی سال کے اعتبار سے ماہ شوال ہے، جس میں دوسری جنگ عظیم واقع ہوئی. واقع ہوئی جو غزوہ احد کے نام سے جانی جاتی ہے. بدر کے بعد یہ کفار کا بڑا نقصان ہوا تھا. کتنے کفار وہاں سے جنم ہوئے تھے. تو اس بات میں یہ دوسری جنگ ہوئی جس میں پھر کتنے مسلمان شہید ہوئے. انتقامی صورت تھی کفار کی طرف سے. تو اس غزوے میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں مومنین کے لیے
مومنات کے لیے بڑے سبق ہیں. اللہ کرے ہم سبق لیں اور اس پہ عمل بھی کریں اور اس پہ مالک اپنی رضا بھی ہمیں عطا فرمائے. اللہ پاک فرماتا ہے الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں اور آپ بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. قتل ایسا ہوتا ہے نا، ایک بندہ حق دے گیا، اللہ کی رضا کے لیے گیا، اس سے تکلیف آ گئی تو وہ جو خدا سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور، خدا سے دور، خدا کے مصطفیٰ سے دور، تو وہ کیا کہتے ہیں تینوں کیا سی نہ اتنے نہ جائیں، لیکن سانوں کچھ نہیں ہوا، سانوں تو نہ جانا تو تینوں یہ بولی مسلمانوں کی ایک اللہ کی رضا کے لیے نکلے اور آزمائش آ جائے، ایسا کوئی ظاہری طور پر نقصان بھی ہو، حقیقت میں نقصان تو نہیں ہوتا، ظاہر میں کوئی تکلیف آ جائے تو پھر وہ پیچھے رہنے والا کہے کہ میں نے کہا تھا نا نہ جانا، میری بات مان لیتے تو ایسا نہ ہوتا. تو کس کی بولی ہے یہ؟ شیطان کی. کس کی؟ تو وہ گھر میں بچ جائے گا، جس کو آنی ہے جہاں بھی آنی ہے، جس کو آنی ہے جہاں بھی ہے اسے آنی ہے. خوش قسمت وہ ہے جسے محبت مصطفیٰ میں موت آئے، جسے اللہ اس کے رسول کی محبت میں موت آئے، اللہ اس کے رسول کی راہ میں موت آئے. وہ خوش قسمت ہے کہ جسے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے، اور وہ خوش قسمت ہے جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے. اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو صبر کرتا ہے تو اللہ کا فضل ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ گھر میں رہے تو تکلیف نہ آتی، جو آنی ہے وہ آنی ہے، جو نہیں آنی وہ کہیں بھی نہیں آنی. ایسا ہی ہے نا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. قتل قل فترؤوا عن انفسكم الموت عن انفسكم الموت ان كنتم صادقین. تم فرماؤ محبوب، تم فرماؤ، تم اپنی ہی مصیبت موت ٹال دو، تم اپنی موت ٹال دو اگر تم سچے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تم اپنے سے موت کو دور کرو نا، تم گھر میں بیٹھ کے بچو ہم موت سے اگر تم سچے ہو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں لے لے گی. کون موت کے پنجوں سے بھاگ سکتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں لے لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جتنے سنگ مرمر کے پتھر لگا لو، زمین پہ پتھر لگا لو، سب کچھ بند کر لو، ہر شے بند کر لو، پھر بھی موت آئے گی، تم بچ نہیں سکتے. موت وہاں بھی تو جا کے موت کا پنجہ جو ہے وہ تمہارے دل پہ آ جائے گا اور وہ روح کو لے جائے گا، روح نکل جائے گی، بچ نہیں سکتے. یہ کیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ مضبوط کریں نہیں ہو. یہ ان کی بولی ہے جو پھیلے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ کی راہ میں اس بات سے ڈر کر نہ جائیں ہمیں تکلیف آ جائے گی، ہمیں یہ ہو جائے گا تو ہم نے نہیں جانا تو گھر میں بیٹھ میں بچ جائے گا. جوانی ہے تو پھر آنی ہے. خوش قسمت وہ ہے جس سے اللہ کی راہ میں آئی ہے، اور بدبخت وہ ہے جو اللہ کی راہ سے رکا تو اسے آئی ہے. ایک کو
حضور کی نفرت میں موت آئی ہے، حضور کی دشمنی میں موت آئی ہے، بدبخت ہے، لعنتی ہے، اور ایک وہ ہے جسے محبت مصطفیٰ میں، راہ خدا میں اور اطاعت مصطفیٰ میں موت آئی۔ تو ایسی باتیں کر کے کیا کرتے ہیں؟ اظہار کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کہ ہم اللہ کی راہ میں کہ ہمیں تکلیفیں آئیں، اور جو اس راہ میں چلتا ہے تو اسے تکلیفیں آتی ہیں۔ اسے یہ راہ آسان ہے، محبت کا دعویٰ آسان ہے، چلنا مشکل ہے، چلنا دعوے میں تو میں بھی عرش پہ پہنچ جاؤں گا، باتوں میں عرش پہ پہنچ جاؤں گا، دلیل کیا؟ دلیل چاہیے۔ محبت صرف ٹین ٹین کرنے کا نام نہیں، محبت محبوب کی ہر بات پہ قربانی دینے کا نام ہے، ہر وقت تیار، ہر وقت تیار، کب حکم آ جائے، کب آرڈر آ جائے، اور آرڈر آ رہے ہیں، ہم نے تیاری میں رہنا ہے، ہم نے جھکنا ہے، جدھر کا آرڈر ہوگا ادھر پہنچنا ہے، ادھر، اور جدھر سے رکنے کا آرڈر ہے ادھر سے رکنا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اسے مجھے علامہ اقبال شاعر مشرق یاد آئے، انہوں نے کیا کہا، شاید علامہ اقبال کا ہے، ہاں علامہ اقبال کا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑا کمال ہے محبت کے حوالے سے جو علامہ اقبال نے پیغام دیا، یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ سمجھتے ہیں بس دعوے سے محبت ہے، بس دعویٰ کیا اور ظالموں کے ساتھ بھی مل گئے، ناحق لوگوں کے ساتھ بھی مل گئے، اور جدھر کی ہوا ہوئی ادھر ہی چپ گئے، اور جدھر کا پاسا باری دیکھا ادھر ہی ہو گئے، جدھر پانی نیوے تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو جو غریب دیکھا لتاڑ دیا، یا پیسہ دیکھا اس کا ساتھ دے دیا، جدھر کی ہوا ادھر ہی چل پڑے۔ یہی ہے نا سسٹم، یہ ہے مومن، یہ ہے محبت۔ علامہ اقبال کہتا ہو یہ شہادت گاہ الفت میں، یہ جو محبت ہے، محبت کیا ہے؟ شہادت کی جگہ قدم رکھنا ہے۔ جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، دل میں محبت ہے، تو یہ ایسے نہیں، کوئی آسان نہیں، اللہ کا فضل آپ پہ، مالک کا کرم ہے، لیکن سمجھو کہ کہاں قدم ہے؟ شہادت کی جگہ، اس کی جگہ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، الفت میں شہادت کی جگہ، محبت میں شہادت کی جگہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان ہے مسلمان ہونا۔ اللہ پھر کیا کہتے ہیں؟ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے، عقل نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ یہ آوارہ، اس میں محبت نہیں تو کیا ہے؟ کیا علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو مازنان مصطفیٰ، آخرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ نہیں۔ ہاں سنو، مسلم کے دل میں صرف حضور کی جگہ ہے، مومن کے دل میں حضور کی جگہ۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو مازنان مصطفیٰ، ہماری عزت حضور کے نام سے ہے۔ ہماری عزت، آج لوگ ڈالروں سے عزت سمجھتے ہیں، لوگ گاڑیوں میں بیٹھنا عزت سمجھتے ہیں، لوگ کتوں کے ساتھ بیٹھنا عزت سمجھتے ہیں، لوگ چوروں کے ساتھ بیٹھنا عزت سمجھتے ہیں، لوگ چوروں کے ساتھ نام لکھوانے کو عزت سمجھتے ہیں، یہ عزت ہے۔ اور علامہ اقبال سے پوچھ لو، علماء تو علماء ہیں، علامہ اقبال کہتا ہوں میں تمہیں بتاؤں، یہ گاڑیوں میں لانچوں کے بعد بیٹھنے سے عزت نہیں، وقت کے فرعون کے ساتھ بیٹھنے میں عزت نہیں، ظالم کے ساتھ بیٹھنے میں عزت نہیں، تصویریں کھنچوانے میں وہ عزت نہیں، میں فلاں کے ساتھ، میں فلاں کے ساتھ، کوئی عزت نہیں۔
تیری عزت دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور حضور کا نام ہو، حضور کی عزت پہ مر مٹھے، حضور پہ نام پہ قربانی دے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ چلے، تو یہ تیری عزت ہے۔ تو تیری عزت حضور کے نام سے اسے ہے۔ اگرچہ گاڑی نہیں، اگرچہ یہ بڑے بڑے دنیاوی مرتبے نہیں، یہ مناصب نہیں، لیکن یہ تو تیرے پاؤں کے ساتھ جو لگی خاک ہے، اس خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ خاک بھی انمول ہو گئی ہے کردار مصطفیٰ محبت کی وجہ سے۔ اس لیے تو اعلیٰ ہو گیا، ریڑھی پہ بیٹھنے والا بھی اعلیٰ، کیونکہ اس کے دل میں رسول اللہ کا محبت کا اجالا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اس کے جسم پاک سے اس کی صورت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یہ محبت، اور کسی شاعر نے یہ بھی بڑے خوب انداز سے کہا، کیا کہا؟ ہاں کہ یہ کون سر سے کفن لپیٹے، سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ یہ کیا ہے؟ کس انداز سے کہا؟ کون محبت میں چلنا، سر سے کفن لپیٹنا ہے، ہر وقت تیار، ہر وقت یہ راہ حق ہے، یہاں منزل قدم قدم پر۔ یہ تو صراط مستقیم ہے، اسی کو تو پتہ چلنا ہے کہ کون ظالموں کے ساتھ ہے، کون حق والوں کے ساتھ ہے، کون صراط مستقیم بھی ہے، کون کس کے پیچھے چل رہا ہے، کون کس کے پیچھے چل رہا ہے، کون جہنمی کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی ملتانی کے پیچھے چل رہا ہے، کون لاہوری کے پیچھے چل رہا ہے، کون ہے جو آمنہ کے لال کے غلاموں کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہی ہے نا، ادھر پتہ چلے گا کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ اور جنگ احد میں اللہ نے واضح کیا یہ کھرے ہیں، یہ کھوٹے ہیں، اور یہ ہیں طیب، یہ ہیں خبیث۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان مخرجا من الغيب لكن الله يجتبي من يشاء۔ میں اللہ بات وہ کھوٹے طیب پاکیزہ کو گندے سے جدا دے، گندے سے۔ تو پاکیزہ کون ہے، ستھرے کون ہیں؟ وہ سنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، وہ سنی حنفی بریلوی ہیں جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اور پھر محبت کا چراغ لے کر وہ چلتے ہیں اس صراط مستقیم پر۔ تو یہ کھرے کھوٹوں کو اللہ نے واضح کر دیا۔ تو کیسے واضح ہوتے ہیں؟ جب پتہ آتا ہے آزمائش، پتہ چل جاتا ہے کون ہے دعوے والا اور کون ہے دلیل والا، کون ہے محبت والا۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہی راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر جائیں گے منزل ہے، اور منزل تو ابھی منزل شروع ہے، بیٹھے بھی منزل شروع ہے، اٹھے بھی منزل شروع ہے، سوئے بھی منزل، چلنے بھی قدم قدم پر منزل ہے۔ ہر گھڑی امتحان ہے، ہر گھڑی آزمائش ہے۔ بس یہ سلسلہ ہے تیرا، بس کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اور جو صحیح غلام ہوتے ہیں وہ آگے آگے جاتے ہیں، جو صحیح غلام کامل غلام ہے وہ آگے نکلتے ہیں۔ تو کہا یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، تک رہی ہیں، یہ کون سی احترام آیا، یہ کون ہے، کہ کیا ہے حالت ان کی، کس نے ایسا کر دیا ہے؟ عشق مصطفیٰ نے ایسا کر دیا ہے۔ محبت مصطفیٰ، بدر دیکھو تو عشق مصطفیٰ نظر آئے گا، احد دیکھو تو عشق مصطفیٰ نظر آئے گا۔ آپ جدھر دیکھو خالی ہاتھ چھلانگے لگا رہے ہیں۔ وہ کون سی شے ہے کہ جس جو ان کو یہ سمجھ نہیں آنے دے رہی اور اس طرف آنے نہیں دے رہی؟ نہ بالے، نہ تیر، نہ تلوار، خالی آگے بالے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈالے بھی ہیں، ادھر جسم ہے، خالی ہاتھ ہیں۔ کون سی شے ہے جو کہتی ہے سامنے تیر بھی ہوں، بالے بھی ہوں، سب کچھ ہو، پھر بھی چھلانگ لگا دو؟ تو پھر کہو نا وہ عشق مصطفیٰ ہے، کہ جب عشق آتا ہے پھر بہانے نہیں چلتے۔ یہ ہمارے ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، کبھی اس جانور کے پیچھے لگ گئے، پھر اس جانور کے پیچھے لگ گئے۔ یہ کیا محبت؟ یہ عشق ہے، یہ خواہش ہے جس کے پیچھے چل کے کبھی کوئی کلب تو کبھی کوئی صرف، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ یہ بدبخت ہیں، انہیں اللہ حیات عطا فرمائے۔ یہاں سے محبت کرو، دشمنوں کو سنو، دشمنوں کو دیکھو،
وہ کیسی محبت ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے اور پیار ہو جاتا ہے، وہ تو اس کو دیکھنا سننا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسے ہماری محبتیں ایسی ہیں کہ ہم ان ظالموں کو سنتے بھی ہیں، ان ظالموں کو دیکھتے بھی ہیں، اور ان ظالموں کو آگے اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، اور ان کے نام بھی لیتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے تمہاری؟ کیسی محبت ہے؟ محبت حب الشیء، تیری کسی شے سے محبت تجھے بہرا کر دیتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کسی شے سے محبت ہو جائے وہ تجھے بہرا کر دیتی ہے، وہ تجھے اندھا کر دیتی ہے، نہ تو اس کے عیب سنتا ہے، نہ اس میں عیب نظر آتا ہے، نہ اس میں وہ محبت ایسی ہے اگر دنیا داروں سے ہو جائے وہ اس سے اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کے محبوب نظر نہیں آتے۔ اگر اللہ سے اور اللہ کے پیاروں سے ہو جائے انہیں سے دنیا نظر نہیں آتی۔ بس فرق یہ ہے، کوئی دنیا کا کتا ہے تو وہ دنیا میں مرے جاتا ہے، کوئی رسول اللہ کا غلام ہے تو اللہ کے رسول پہ مرے جاتا ہے۔ یہ محبت ہے، جس کی محبت ہے۔ آج چیک کر لو، جو جس کے ترانے گاتا ہے وہ اسی کا ہے۔ شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ایک ہی کے ترانے گانے کی توفیق دی ہے، وہ ہے آمینہ کے لال، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ صرف دعویٰ نہیں، الحمدللہ ہم دلیل والی، دلیل سے بات ہوتی، اسے کیسی محبت ہو گئی۔ آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اسے سنتے ہیں۔ یہ کیسے بدبخت ہیں کہ دعویٰ تو محبت مصطفیٰ کا ہو اور جانور کو دیکھیں۔ جانور تو سمجھا رہا ہوں، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے جانوروں سے بھی، جو اللہ کے رسول پہ بولے، اللہ پہ بولے، انبیاء پہ بولے، اولیاء پہ بولے، اصحاب رسول پہ بولے، اور اولاد نبی پہ بولے، آل نبی پہ بولے، حضور کی اولاد پہ بولیں، اور تابعین پہ بولیں، اور اولیاء اعظام پہ بولیں۔ جو بولیں یہ کون ہے؟ بدتر ہے یہ جانور سے بھی۔ جانور تو یہ نہیں کرتا، جانور تو پھر بھی مالک آگے جھکتا ہے، کہیں چارہ دیتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ بابا ڈنگروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ڈنگر پھر بھی شعور رکھتے ہیں اتنا کہ یہ مالک ہے، حفاظت کرتا ہے، چارہ دیتا ہے، تو جو چارہ دے، جو حفاظت کرے، اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اسے آکڑتے نہیں، اسے مارتے نہیں۔ تو یہ جانور بھی، پہلے کہا جانور بھی کہا نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور پھر مالک کے پیچھے ہوتا ہے، مالک کے۔ لیکن یہ تو مالک کو ہی پڑ گئے ہیں ظالم، یہ تو مالک کے خلاف باتیں کرنی شروع ہو گئے، اس کے بندوں کے خلاف باتیں کرنی شروع ہو گئی۔ اور دعوے میں تو بندہ بڑی اونچی جاتا ہے، لیکن بیس بتا رہا ہوں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو سنتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اپنے دشمن کو دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے، تو رسول اللہ، اصحاب رسول، اولاد رسول اور ازواج رسول، اولیاء اعظام، تابعین، ان پہ بھونکنے والوں کو سنیں، ان کو دیکھیں، کس سے محبت ہے آپ کی، کس سے ہے، پھر خود فیصلہ کر لیں، آپ کا نفس بتا دیں، اندر سے آواز آئے گی کہ محبت تمہاری کس سے ہے، تو بندے کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تھرمامیٹر لگائے، آپ پتہ چل جائے، چیک کرے اندر کیا ہے، آپ محسوس ہوتا، اسے پتہ چل جائے گا میرا کس سے پیار ہے۔ تو حب کا شیء وہاں تیری کسی شے سے محبت وہ اندھا کر دیتی ہے، تو جس سے دنیا سے محبت ہو جائے وہ آخرت کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ مولویوں کی بات تھی کہ چھوڑو اس کو، کیونکہ دنیا کا کتا ہو گیا ہے، دنیا اس کے دل میں آ گئی ہے، اس لیے نہ ماں کی سمجھ میں آتی ہے نہ باپ کی سمجھ میں آتی ہے۔ باپ اچھی بات کرے دشمن، ماں اچھی بات کرے دشمن، بھائی بات کرے اچھی دشمن، کیونکہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے، اب اس کے بارے میں وہ سننا ہی نہیں چاہتا، اگرچہ وہ عیب والی ہے، اگرچہ وہ غلط ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ ماں بھی ایک بات اچھی کر رہی ہے، باپ بھی صحیح بات کر رہا ہے، تایا چچا پھوپھو اور یہ خالہ، یہ رشتے اس کو سمجھا رہی ہیں کہ یہ غلط ہے، تیرے فائدے کے لیے نقصان کیا، لیکن دل کو دے چکا تھا تو اندھا ہو گیا نا۔ اب وہ صحیح کہتے ہیں لیکن اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا کہ اس کی محبت میں غرق ہو گیا ہے، اسے عیب نظر نہیں آتا، بلکہ یہ ماں کو غلط کہہ رہا ہے، باپ کو غلط کہہ رہا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کر رہا۔ وہ ایک دنیا کی چیز سے محبت ہو جائے
تو بندہ کان میں وہ بات ہی نہیں سننا گوارا کرتا. اگر کوئی کہے تو انہیں غلط کہتا ہے, ماں کو بھی غلط کہتا ہے, باپ کو بھی غلط کہتا ہے, بھائیوں کو بھی غلط, حتیٰ کہ اگر اسے گھر بھی چھوڑنا پڑے گھر بھی چھوڑ دیتا ہے, اسے اگر اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑے وہ شہر بھی چھوڑ دیتا ہے, اور اس کی مانتے ہوئے اسے کراچی بھی جانا پڑے کراچی بھی چلا جاتا ہے. اگر اسے بہت مال ہے اور ایسا تو وہ اس سے بھاگ کے باہر بھی چلا جاتا ہے. ایک چیز سے محبت ہوئی, سب رشتے پیچھے, سب رشتے پیچھے. اب ماں کی پرواہ کیوں نہیں, اب باپ کی پرواہ کیوں نہیں, اب تجھے سپاہیوں کی پرواہ کیوں نہیں کہ وہ ماریں گے, ڈنڈے پڑیں گے, جیل میں جائیں گے, یہ تکلیفیں ہوگی, یہ تکلیفیں ہوگی. اسے یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ دنیا کی محبت میں ڈوب گیا ہے, اس غلط چیز کی محبت میں ڈوب گیا ہے, اس لیے اب اسے کچھ نظر آتا نہیں. سب کو غلط کہتا ہے, اسے صحیح کہتا ہے. ایک دنیا کی محبت نے یہ حال کر دیا ہے تو محبت مصطفیٰ کیا حال کر دی. غور کرو ہماری محبت کیا ہے. ہماری یہ محبت ہے چوروں کو سنے, ظالموں کو سنے اور دعوے محبت کی. یہ محبت نہیں ہے, خواہش ہے, کم محبت ہے, ناقص محبت ہے, خواہش ہے. خواہش کو آگے لے کے چل رہی ہیں. ہماری محبت خواہش کی نہیں, ہماری محبت شرعی ہے. ہماری محبت جنہیں میرے امام اہل سنت میں بیان کیا, انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا. ہماری محبت یہ شرعی, طبعی, خواہشی. جو چاہا وہ محبوب بنا لیا, جو چاہا وہ محبوب بنا لیا, جسے چاہا اسے محبوب بنا لیا, جس سے چاہا اسے دیکھ لیا. یہ محبت کے آوارگتگی ہے, یہ تو بے لگامی ہے. آوارہ آنکھیں, آوارہ منہ, جو چاہا بولا, آوارہ کان, جو چاہا سنا. اب نٹ پہ کرے تو پتہ نہیں سلے تو کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. کس جیل کی سن رہے ہو, کس جہنمی کی سن رہے ہو, کس کی سن گے. اور تمہارے پاس کون سا وہ قسمتی ہے, کون سا معافی امتیاز تمہارے پاس آلہ ہے جس سے تم فرق کر پاؤ گے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اپنی سوچ, تیرے پاس کیا ہے, تیرے پاس تو علم بھی نہیں ہے, تو کیا پہچانے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہاں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تورات پڑھ رہے تھے تو اس سے روکا گیا اور آپ جلال میں آگے, اتنے جلال میں آئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا, اے عمر تجھ پہ تیری مار ہوئے, اے عمر تجھ پہ تیری مار ہوئے. رسول اللہ حضم میں آپ نے دیکھا تھا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا. یا رسول اللہ اتنا غضب, کیا تورات اللہ کا کلام نہیں؟ تو حضور کو اللہ کے کلام پہ جلال آ گیا. نہیں, تورات بدلی ہوئی تھی, اللہ کا کلام ہوتا سارا پھر تو مسئلہ نہیں تھا, یہ تو بدلی ہوئی تورات تھی. تو وہ فاروق جن کی زبان پہ رب فرماتا ہے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ان کی زبان پہ حق بولتا ہے اور شیطان فاروق اعظم سے بھاگتا ہے. اور اگر میرے پاس نبی ہوتا تو پھر ہمارے فاروق ہوتے. اس شام کے مالک سیدنا فاروق اعظم اور بدلی ہوئی تورات ہے وہ پڑھ رہے تھے. رسول اللہ جلال میں آگے, اتنا جلال تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو کہنا پڑا اور وہ تجھ پہ تیری مار ہوئے. رسول اللہ کا غضب دیکھو, ہاتھ سمجھو کہ یوں ہی ہے کہ ہاتھ ہی باندھ لیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. تو حضور نے کیا فرمایا, مفہوم حدیث ہے, عمر اگر موسیٰ بھی ہوتے, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری اتباع کے بغیر انہیں چارہ نہ ہوتا. موسیٰ کلیم اللہ بھی میری غلامی کرتے, میرے نقش قدم پہ چلتے. اور وہ فاروق اعظم جیسی ہستی کو اس کتاب پڑھنے سے منع کیا جس میں چینجنگ ہو گئی تھی. کیوں؟ اسی سے دل میں اترتا ہے اور بندہ دل سے پھر جاتا ہے. اور فاروق اعظم سے بھی کوئی بڑا ہے بتاؤ ظالموں, کیا تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا؟ تیرے باپ نے یہ تمہیں سبق پڑھایا ہے اور شیطان نے یہ تیرے اندر وسوسہ ڈالا ہے اور نفس نے تجھے آگے منتقل کیا ہے. یہ خواہش ہے, یہ نفس ہے جو رسول اللہ کے پروردہ ہیں, حضور کے تربیت یافتہ ہیں, وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں. ایسی ہستی کو بھی رسول اللہ بنا فرمایا. تو کتاب اتنا متاثر نہیں کرتی جتنا یہ انداز متاثر کرتا ہے, جتنی یہ زبان متاثر کرتی ہے, جتنا اس کا یہ چہرہ متاثر کرتا ہے. تو کتاب سے روک لیا تو بیان, پھر ان کو روکا جن کے پاس کسوٹی بھی تھی, جن کے پاس کسوٹی بھی تھی, جن کے پاس ترازو تھا علم کا جس میں تول کر وہ پہچان سکتے تھے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, کیونکہ ان کے دل کو آمنہ کے لال نے چمکایا تھا. علم کی بارش حضور نے ان کو فرمائی تھی.
علم دین حضور نے ان کو دیا تھا، انہیں پتا تھا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور پھر وہ ہستیاں تھیں جن سے شیطان بھی بھاگتا تھا، وہ ہستیاں انہیں منع فرما دیا، تو تیرے پاس ہر وقت شیطان رہتا ہے، ابھارتا ہے، تیری تو یہ حالت ہے، اور تو کہتا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہی شیطان کا جال ہے اور یہی نفس کا جال ہے جو کہتا ہے نا مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھو یہ گمراہ ہو چکا ہے، راستے سے بھٹک چکا ہے۔ جو یہ لفظ بولے میرے امام اہل سنت نے کیا خوب بات کی، آپ نے کہا رضا نفس دشمن ہے، رضا نفس دشمن ہے، دم میرا آنا، یہ کہتے ہیں نا مینو کچھ نہیں ہوتا، یہ نفس کے جال میں پھنسا ہے۔ کس کے؟ جب فاروق اعظم نے دل سے کو منع فرما دے تیری کیا حیثیت ہے، تو کون ہے؟ کیا فرمایا؟ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والی، جنہیں کہنا منو کچھ نہیں ہوتا، اب کیا؟ اور رب کا حکم ہو کہ نہیں جانا، نہیں سننا، نہیں دیکھنا، مصطفیٰ جانے رحمت فرمائے نہیں جانا، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، نہیں، تو یہ کہے مجھے کچھ نہیں ہوتا، اور بس اللہ اس کے رسول کو پاس کر کے جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کو پاس کر کے جا رہا ہے، اور سمجھا مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تو تیری بدبختی ہے، یہی تو تیری جس نے اللہ کے حکم کو پس پش کر دیا، اللہ کے محبوب کے حکم کو پس پش کر دیا، تو اس کا کیا رہے گا؟ مارا جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے تباہیاں ہو رہی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں سنتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا جنہیں کچھ نہیں ہوتا وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں، ایسی بڑی ہستی ہیں، لیکن انہیں بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔ نفس پہ اعتماد کرنے والا شیطان کا یار ہے، اور اللہ اس کے رسول پہ اعتماد کرنے والا اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے۔ اللہ اس لیے میرا مشورہ ہے خواہش پہ اعتماد نہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ اعتماد ہے۔ علم وہی ہے جس نے اپنے مالک پہ اعتماد ہے۔ مالک وہ کیسا بیٹا ہے کہ باپ کہے بیٹا وہاں نہ جانا نقصان ہوگا، باپ منع کرے اور بیٹا باپ بن جائے اور باپ کے منہ پہ پاؤں رکھ دے، ابا جی کو کیا پتا مجھے کچھ نہیں ہوتا، سمجھانے لگا ہوں، اور اللہ فرمائے نا ان ظالموں کے بعد بیٹھنا بھی نہیں، ان کے بعد سننا تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا ان کے بعد بیٹھنا بھی نہیں، ان کے بعد نہ کھانا نہ پینا، ان کے ساتھ ان ظالموں کے ساتھ جو بھوکتے ہیں، کہا بیٹھنا بھی نہیں کھانا بھی نہیں، ان کے نکاح بھی نہیں، ادھر بھی نکاح بھی نہیں کرنے، ان کے جنازوں میں بھی نہیں جانا، ان کے جنازوں میں شرکت بھی نہیں کرنی، حرام ہے، اور اگر محبت آ گئی تو گیا۔ کتنی یہ اصل دولت ہے، لیکن آج کیا ہے سب کو سنو، کس کو؟ یہ پیو نے مشورہ دیا تجھے سب کو سنو، رب کیا فرما رہا ہے؟ بیٹھنے ہی نہیں، ان کے پاس بیٹھنے نہیں، ظالموں کے پاس اللہ تعالیٰ وعد ذکر مع القوم الظالمین، نہیں بیٹھنا۔ پھر اس کے آگے احادیث پرانے باب احادیث ہیں، نہیں کھانا نہیں پینا، ان مر جائیں بیمار ہو جائیں عادت نہیں کرنی، ان کی یہ بدبخت ہیں، ان کی جو صحبت ہے بڑی خطرناک ہے۔ کتنی امام اہل سنت فرماتے ہیں کتنی خطرناک ہے۔ ایک طرف مشرک کافر ہے، مشرک کتنا بڑا کافر ہے، مشرک مرزئی اور مشرک ہندو، اور مرزئی ختم نبوت کا منکر کافر ہندو جو اللہ کی کا شریک چلاتا ہے، وہ پوجنے والا سائی اس سے نیچے ہے، مجوسی نیچے ہیں، اوپر مشرک ہے۔ لیکن میرے امام اہل سنت امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہزار ہاں صحبت کھلے کافر مشرک کی، کھلے کافر کی صحبت ہزار ہاں صحبتیں اس کی ہوں اور ایک صحبت بدمذہب کی ہو، جو نام تو اسلام کا لے اور بے ادبی اللہ اس کے رسول کی کرے، اولیاء کی کرے، نام اسلام کا، ٹائٹل اسلام کا، اور اسلام کے خلاف بولے اور نام اسلام دے، بزرگوں کے متعلق بولے، نام سے اسلام کہے، تو کیا فرماتے ہیں امام اہل سنت؟ ہزار ہاں صحبت کھلے کافر کی اس سے بدل چاہا، اس سے بھی بڑھ کر کتنی، اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے صحبت اس منافق کی جو کلمہ پڑھ کے نام تو کلمہ استعمال کرتا ہے اور بولتا اللہ والوں بھی ہے،
بولتا اللہ کے انبیاء میں ہے، ان کی ذاتوں میں بولتا ہے۔ فرمایا اس کی صحبت ایک طرف ہزار صحبتیں ہوں کھلے کافر کی، وہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس چھپے کافر کی ہے۔ اسے منافق کہتے ہیں نا، کلمہ استعمال کرتا ہے اور اس کی سزا آخر میں سب سے بڑھ کر مشرک کی بھی سزا اتنی سخت نہیں، خود کے گناہ کرتا ہے، خود کے کفر کرتا ہے، پوچھتا ہے، پتہ ہے یہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن اتنی بڑی سزا اس کے لیے بھی نہیں جتنی اسلام کا نام لے کر اندر بغض مصطفیٰ رکھ کے وہ کر رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن فیصلے کے بعد جہنم کے سب سے نچلے میں طبقے میں اس کو داخل کرے گا جو چھپا کافر تھا، پڑھتا تو نماز تھا، پڑھتا تو قرآن تھا، اور اس قرآن سے کہتا تھا یہ صحیح ہے، اور وہ کیا تھا؟ بے ادبی اللہ اس کے رسول کی اور رسول کے غلاموں کی، اولیاء کی، اور اسے توحید کہتا تھا، اسے یہ کہتا تھا میں اس کی سزا آخر میں سب سے بڑھ کر ہے اور یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ جہنم میں۔ آگے ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہر ایک کو سنیں، نعوذ باللہ من ذالک، تم گرجے میں چلے جاؤ گی ان کو بھی سنیں گے، کیا تمہارے پاس کسوٹی ہے؟ مطلب ایک دہی لگانے والا، ایک سکول پڑھنے والا، اب وہ سنے بدبخت کو، اور تیرے پاس کون سی کسوٹی ہے؟ تو نے کیا پڑھا ہے؟ ہاں تو سکول کے والے سے جانتا ہے، پھر کسی پروفیسر ڈنگر کو سن کے کہتے اس نے غلط بیان کیا ہے، اس کو سن لے جو ایسے قسم کے ڈنگر بڑے ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی ہمارا پھر رہے ہیں، رسے بھی نہیں ان کے گلے میں، وہ جا رہے ہیں اس طرح کے، تو ان کے سن کے کیا صحیح ہے کہ دنیا میں علم میں یہ غلط ہے کیونکہ میں نے سیکھا ہے، مجھے پتا ہے۔ علم دین تم نے سیکھا نہیں اور سنون رہا ہے جو بدبخت ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، تجھے اجازت کس نے دی ہے؟ اسی وجہ سے گمراہ ہو رہے، اسی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ یہی حکم اللہ آج بھی موجود ہے اور موجود رہے گا۔ کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ لیکن یہ چبل قسم کے لوگ جنہیں علم نہیں تو کن کو سن رہے ہیں؟ دشمنوں کو۔ تمہیں رب تمہارا علم والوں سے پوچھو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں، اور تم خدا نہیں بن بیٹھو۔ خود میں فرق کروں گا، میں دیکھوں گا کون صحیح ہے۔ میں تو تیرے پاس کیا ہے؟ دودھ دہی تو بیچتا ہے تو دودھ کی بات کر یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، دہی کی بات کر یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور تو فرق کرنے لگا ہے دین کا کہ دین کون سا صحیح ہے، کون صحیح بات کرتا ہے، کون صحیح بات نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہیں، اور وہ بچ رہا ہے جو علماء کے قدموں میں بیٹھا ہوا۔ اور ہمیشہ یاد رکھو جو پر کے نیچے ہوتا ہے وہی بچتا ہے، اور جو چوزا پر سے نکل جائے چیز لے جاتی ہے اسے قبا لے جاتا ہے۔ بچتا کون ہے؟ جو پروں میں رہتا ہے، جو علماء کے پروں میں ہے، علماء حق کے پروں میں ہے، ان کا ادب کر رہا ہے، اولیاء کے پروں میں ہے۔ آج بھی دیکھو گے تو بچا کوئی نہیں، آج بھی کون بچا؟ وہ نہیں ہر ایک کو سنے گا کیونکہ اس کے پاس کسوٹی نہیں، کسوٹی بھی ہو تو پھر بھی کا نہیں سننا۔ یہ میں نے بتا دیا ہے، اس لیے محترم کوشش کریں، غور کریں۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ باپوں کی کیا کہتا ہے؟ باپیں، اور دوسری بات کتابیں، دوسری بات باپوں کو چھوڑو، کس کو؟ یہی شیطان کی بولی، یہ کس کی بولی ہے؟ اور باپوں کو چھوڑ کے جانا کہاں ہے؟ دین آیا کہاں سے؟ پوچھو دین کہاں سے آیا؟ تجھے ڈائریکٹ مل گیا؟ ایسے ہی نازل ہو گیا؟ دین آئی بابوں سے، کیسے آیا؟ بابا کسے کہتے ہیں؟ ولی کو۔ تو صحابہ سے بھی بڑا کو ولی ہے حضور کے بعد؟ بتاؤ صحابہ سے کیوں بڑا ولی ہے؟ تو نے کیا سمجھا چبل قسم کے لوگ، خبیث قسم کے لوگوں، تمہیں کیا سمجھا کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ کیا ولی یہ مطلب ہے کہ صحابہ ولی نہیں ہے؟ اگر صحابہ ولی تو پھر کون ولی ہے؟ صحابہ کی ولایت تو سب ولیوں کی ولایت سے اعلیٰ ہے، تو ولایت نبی کی ولایت کا کوئی جوڑ نہیں، پھر امام الانبیاء کی ولایت، تو پھر صحابہ کی ولایت اس کے بعد کہ بشروں میں صحابہ کی ولایت کتنی اعلیٰ ولایت ہے، تو ہر صحابی ولی ہے، لیکن 700 مصطفیٰ وہ ولایت بڑی اعلیٰ ہے۔ اب تابعی جو دیکھا صحابی کو اور اسی حالت میں دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے وہی تابعی، اور ان کی شان کیا ہے؟ یہ بزرگان دین، تو یہ ان سے دین آیا۔ تو کہتا ہے باپوں کی بدبختہ، یہ بخاری یہ مسلم اس کی جو اسناد ہے کیا ڈائریکٹ آ گئی ہے؟ مسلم کیا بخاری ڈائریکٹ آ گئی ہے؟ یا قرآن ڈائریکٹ ملے آپ کو؟
کہاں سے ملا آپ کو؟ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ پیچھے بابے ہیں، پیچھے بزرگ ہیں. بابے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ علماء ہیں، یہ بزرگ نہیں. ہر عالم علماء حق جتنے بھی ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ بزرگ ہیں. یہ کیا ہیں؟ اور ہر جو عالم حق ہے، حق پہ چلنے والا، علماء سو نہیں، علماء حق پہ چلنے والے، ہر عالم ولی، ہر عالم ولی کے درجے ہوتے ہیں کہ اس درجے کا ولی ہے، اس درجے کا ولی ہے. عالم متقی پرہیزگار شریف ولی ہے، پھر اس سے آگے ولی کا درجہ ہے، پھر ایک لاخوف کی منزل ہے وہ بھی ولی ہے. تو یہ کہتا ہے باپوں کی باتیں چھوڑو، باپوں کی. تو یہ دین کہاں سے آئے؟ سب سے بڑے سیدنا صدیق اکبر ہیں، انبیاء کے بعد فرشتے چند نکال کر سیدنا صدیق اکبر ہیں. تو دین کہاں سے آیا؟ اور تو نے فرمایا اور یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. کس کے؟ ستاروں کی مانند ہیں. جو ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرے، جو ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرے وہ راہ پا جائے گا. وہ کیا پا جائے گا؟ یہ بابوں کو پیچھے کس نے لگایا ہے؟ اللہ کا محبوب کی اتباع کرو. محبوب کہہ رہے ہیں جس نے میرے چمکتے صحابہ کی اتباع کر لی، ان کی پیروی کر لی، وہ جنت میں پہنچ جائے گا، وہ آ جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا. لیکن پیچھے پیچھے رہے، کیا رہے؟ پیچھے پڑے نہیں ظالموں کی طرح، پیچھے رہے. بلکہ یہ نہیں باپوں کی باتیں اور ہیں چھوڑو. تو ملا کہاں سے یہ دین؟ اب شروع ہو جائیں تو یہ تو بڑا وقت درکار ہے. سورۃ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا اللہ نے خود سکھایا جن پر مالک تو نے انعام کیا، تو نے. اور خود صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کس نے سکھایا؟ اللہ نے. کیا مانگو مجھ سے؟ صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ خود مالک فرماتا ہے ان لوگوں کا راستہ جن کو ہم نے انعام دیا، جن پہ احسان کیا، جن کے ان کا راستہ، ان کا کن کا؟ ولیوں کا راستہ، جنہیں بابے کہتا ہے. ان کے پیچھے کس نے چلایا ہے؟ تب کہتا قرآن ہے. قرآن نہیں ہے، یہ راستہ نہیں. فرمایا ان لوگوں کے راستے پر چلنا مجھ سے مانگو جن پر میں نے انعام کیا. میں نے وہ کون ہے؟ نبی جین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. فرمایا ان کے پیچھے. کیا؟ اب ابھی پتنے کی آگے لے کے چلوں، یہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ باپوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے. یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں؟ قرآن کس سے ملا ہے؟ یہ پیچھے تو لائن لگی ہوئی ہے. یہ بڑا خطرناک شخص ہے. نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ اولیاء انبیاء کو چھوڑا. تو دین تو ہمیں ڈرچ ملا ہی نہیں. دین تو ملے ہی واسطوں سے ہے. دین تو آئے ذریعے سے ہے. قرآن بھی ذریعہ ہے، حدیث مصطفیٰ بھی ذریعہ ہے. اگر ان ذریعوں پہ بات کرو گے بچے گا کیا؟ ذریعے مشکوک ہوگے، ذریعے خراب ہوگے، پھر قرآن کی قطعیت کہاں جائے گی؟ پھر حدیث کی قطعیت کہاں جائے گی؟ امام بخاری کون ہے؟ امام مسلم کون ہے؟ کیا یہ ولی نہیں ہے؟ جیسے کیا سمجھتے تم کہ یہ ولی نہیں ہے؟ وہ تیرا گمان ہوگا کیونکہ شیطان کا تو ولی ہے، اس لیے تیرا خیال ہو سکتا ہے. ہمیں پوچھ، ایک ولی نہیں، لائن لگی. اور الگ بات ہے کہ کسی بھی حال کا غلبہ ہو جائے تو وہ قائد نہ کرے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بابوں کی بات اور ہے اور یہ جو ہیں کتابوں والے کی بات، کتابوں کی بات اور ہے. الگ بات ہے کہ ایک پہ حال کا غلبہ اتنا نہیں، اس نے قال بڑی کی ہے، اور ایک کے ہاتھ پہ غلبہ رہا ہے، اس نے قال کم کی ہے. اس نے کیوں قال کم کی ہے؟ اس لیے کہ ہر وقت یار کے جلووں میں رہتے تھے، ہر وقت. اور وہ جلوے غالب رہتے تھے، اسی جلووں میں رہتے تھے، اسی جلووں میں آگے جلوے دیتے تھے اور دل چمکاتے تھے اور سینے سے سینہ چمکاتے تھے، روشن کرتے تھے. اور پاک و ہند بر صغیر آپ کو بھولا ہوا ہے کہ یہ پاک و ہند، یہ بر صغیر، اس میں دین کس نے بنایا ہے اور کن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے؟ کیا خواجہ صاحب کو بھول گئے؟ آجا محی الدین چشتی اجمیری، ان کو بھول گئے؟ کیسے کلمے پڑھائے ہیں، کیا نگاہ حضور نے عطا فرمائی تھی، اللہ نے کیا کرم فرمایا تھا. وہ آل رسول کا ایک فرزند اور غلام حسین، کیا ان کی شان تھی. نظر ہی کرتے تھے اور دل میں نور مصطفیٰ آ جاتا تھا اور کلمے کا نور زبان پہ جاری ہو جاتا تھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. خواجہ محی الدین چشتی کیا بھول گیا خواجہ نظام الدین اولیاء کو؟ کیا بھول گیا بابا فرید الدین گنج شکر کو؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بیٹھ کے پڑھایا ہے.
اور صرف پڑھا ہی نہیں، دلوں کی تختیوں پہ حکومت کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی ان کی حکومت ہے۔ اور کیونکہ یہ کیسے ہے، آج بھی فرید ہو رہا ہے، آج بھی داتا ہو رہا ہے۔ تیرے تو کمینے، تیرے تو وہ نام لینا گوارا نہیں کرتا، تجھے تو ملتی ہیں باتیں، لیکن یہ وہ ہیں جن کا نام لیتے ہیں تو رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کرم نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے مطابق بسر کی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کیا، اور اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، نیٹ پہ آئیں یا نہ آئیں، نیٹ پہ آئیں، کلپ ہوں یا نہ ہوں، کدھر داتا صاحب کے کلپ ہیں، کدھر خواجہ صاحب کے کلپ ہیں، کدھر ویو تھے، یہ جواب کی تمہارے بدتمیزی کھڑا ہے، ایک بندر بھی ناچ جائے تو لاکھوں کلپ ہو جائیں، تو کیا بڑا چھایا ہوا ہے؟ اور بندر ہیں، لوگ تماشا دیکھتی ہیں، عوام تماشا دیکھتی ہے، تو آج ادھر لگا لو تماشا، ابھی مسجد سے دیکھو ادھر کتنے ہیں، باہر کتنے آ جائیں گے، ابھی اعلان کر دو بندر تماشا ہے، ایک آیا بندر ناچنے آیا، ایک ریچھ آ گیا تماشا دکھانے، دیکھو کتنے لوگ آ جائیں گے، تو تماشائی تو بڑے ہیں، تمنائی تھوڑی، تماشائی آج یہی بنا ہوا ہے نیٹ پہ، تماشائی زیادہ ہیں، نفس کے پجاری زیادہ ہیں، خواہش کے پجاری زیادہ ہیں، علم نہیں ہے، خواہش کے بعد میں بات ملتی ہے، وہ اس کو لے کر ادھر چل پڑتے ہیں، اور تباہی ہو رہی ہے، ان کی بربادی ہو رہی ہے، تمنائی تھوڑی ہے، تمنائی، وہ جو تمنائی والے ہیں وہ علماء کے پاس ہیں، ان میں جن میں ادب ہے وہ ان کو سنتے نہیں، تو کہاں اس وقت نیٹ تھا، کہاں اس وقت یہ کلپ والا سسٹم تھا، تو آج ساری دنیا میں داتا کیوں ہے، آج ساری دنیا میں خواجہ کیوں ہے، اور تم نے نہیں یہ کیا تو نہ ہم نے یہ کیا ہے، کیسے محبتیں آ گئی، کیسے پیار آ گئے، رب نما جو ہمارے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہو جائیں، میرے مصطفیٰ کے ہو جائیں، ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، تو پھر سیجعل لهم الرحمن ودا، انہیں کلپ کی بھی ضرورت نہیں، انہیں کارڈ کی بھی ضرورت نہیں، انہیں مشاطہ کی بھی ضرورت نہیں کہ اٹھ کے بنائے سنوارے خوبصورت کرے، کھڑے ہو کر بیان کرنے شروع کر دے، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کلپ پہ کلپ دے، ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اگرچہ یہ غلط نہیں، اور عذابی سے میں بات کر رہا ہوں، نہیں، کیوں ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے رب کو راضی کر دیا ہے، رب کے مصطفیٰ کو راضی کر دیا، تو علماء پھر محبت ہم ڈالیں گے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کی محبت ڈال دیں گے، ان کی محبت۔ آج دلوں میں اولیاء کی محبت کیوں ہے، کیوں محبت ہے، کیوں صحابہ کی محبت ہے، کیوں تابعین کی محبت ہے، وجہ کیا ہے، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ اللہ کے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈالے گا، اللہ دلوں میں، پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل مجھے محبت ہوگی، تو بھی محبت کر، پھر آسمانوں میں ندا ہوتی ہے، زمینوں میں ندا ہوتی ہے، فلاں اللہ کا بندہ ہو گیا، اللہ نے اسے محبوب بنا لیا، اللہ نے اسے، پھر چرند پرند میں بھی ان کا شعرا ہو جاتا ہے، ان کا چرچا ہو جاتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ آج نام ہے تو ایسے نہیں، تجھے بابے اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ تیرے دل میں شیطان ہے، تو شیطان کو تو اس وقت بھی اچھے نہیں لگے، وہ تو ہمارے بابے آگے اکڑ گیا تھا، اکڑا تھا نا، بابے کیا اکڑا تھا، اللہ کیا اکڑا تھا، بابے کیا اکڑا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں یہ بشر کو سجدہ کروں، اللہ نے کہا سجدہ کر، کہا بشر کو کروں، تو بابے کے آگے آکڑا تو حال دیکھا کیا ہوا، تو جو بابوں سے آکڑتے ہیں ان کا کچھ نہیں رہتا، جو جھکتے ہیں وہ مقام آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ان سے جھکنا اللہ کے ہاں جھکنا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے آگے جھکتے اس لیے ہیں کہ اللہ کے، تو ان کے آگے جھکنا اللہ کے لیے جھکنا ہے، یہ تعظیم ہے اللہ والوں کی، اور عبادت ہے رب کی، عبادت ہے رب کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ کس طرح کی سازش ہے، کس طرح کا کمینہ شخص ہے کہ دو نمبری، نہ علم نہ کوئی بات، اور جاہل قسم کے لوگ اسے سن رہے ہیں، اپنا ایمان برباد کرنے ہیں۔ میں مشورہ دے رہا ہوں ان کو، بچ جاؤ، وقت تھوڑا ہے، پھر خبر میں سے پہلے تو یہ نظر آ جائے گا، پھر رو گے جانتی ہوا نہیں ڈرونا بنیا، اونی ہاتھ نہ دے ڈر دے، پھر یہ حال ہونا تجھے، یہ جنمی نے بچانے نہیں آنا، وہاں میرے آقا نے آنا، جس نے آنا ہے وہاں بزرگوں نے آنا، وہ حضور آئیں گے، معاشر کے دن بھی حضور بچائیں گے، اولیاء بچائیں گے، علماء حق بچائیں گے۔ اب وقت نہیں ہے، کم بتائیں گے، بابے یہاں نہیں، بابے تو آگے بھی کام آئیں گے، بابے تو ایک حدیث نہیں، احادیث انبار ہے، کس طرح کام آئیں گے، کس طرح فضل ہوں گے، کس طرح کرم ہوں گے۔ اللہ نے اپنے یاروں کے کوٹے رکھے ہیں، اپنے یاروں کے کوٹے رکھے ہیں، لیکن یہ کھوٹے ہیں، کھوٹے سے بھی گزرے ہیں۔ ہاں، اس لیے کوشش کرو علماء حق کو سنو،
علماء یہ دشمن ہے اولیاء پہ بولے. اب دیکھو کتنی اس امت کی شان ہے, غور تو کرو اس امت کی کتنی شان ہے کہ یہ اگر امت کٹھی ہو جائے, علماء حق کٹھے ہو جائیں اور یہ کٹھے ہو کر کہہ دیں کہ یہ ہے, علماء یہی ہے. امت کسی بات پہ کٹھی ہو جائے تو وہ رب کی بات ہے. اس کی وَأَنْتُمْ شُهَدَاءَ عَلَى الْأَرْضِ, تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو. حضور کے صدقے شرف ملا کہ یہ امت گواہی دے دے اچھائی کی, اللہ پاک بھی اسے اچھا. اور اگر کہہ دے یہ غلط ہے تو اللہ کے ہاں بھی غلط. مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا, جسے مومن حسن سمجھے, اچھا سمجھے, فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن, اللہ بھی کے ہاں بھی حسن ہے. اللہ کے ہاں بھی یہ اجماع امت ہے. یہ امت گمراہی پہ کچھی نہیں ہوگی. تو داتا صاحب کو آپ نے داتا کہا ہے, آپ نے خواجہ کہا ہے, خواجہ صاحب کو آپ نے ولی کہا ہے. یہ تو پوری امت انہیں ولی کہتی ہے. پوری امت داتا صاحب کو ولی کہتی ہے, خواجہ صاحب کو ولی کہتی ہے, غوث پاک کو ولی کہتی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جسے یہ کہہ دے اللہ کے یہاں بھی ولی ہے. تجھ سے پوچھیں گے ظالم سے کہ کون ولی ہے, کس سے دین ملا ہے. میرے آقا نے ہمیں نصاب دیا ہے کہ ولی کی پہچان کرتی ہیں. کئی سال گزر گئے ہیں, پھر ولی کی تجھے کچھ پہچان کرنی پڑے تو پھر بھی ہم تمہیں دیں گے. اس زمانے میں بھی ہوں گے جو لوگ جس سے کہیں ولی وہ اللہ کے ہاں بھی ولی ہے. میری امت پہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے. میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی. یہ جس بات میں بھی اکٹھی ہوگی وہ بات اللہ کی ہوگی. اس کی ہوگی. جنازے میں نہیں دیکھتے اکٹھے ہوں, آپ گواہی اچھی دیں تو اچھی گواہی کیا اس کے ہاتھ میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں. اور اگر بری گواہی دے دیں, اس لیے منع فرمایا فوت ہو جانے والا مومن ہے اس کے متعلق زبان نہ کھولو, کھولو تو اچھی کھولو کیونکہ تمہاری گواہی قبول ہوگی. کیا ہوگی؟ جو تم اس کے بارے میں کہہ دو گے واجبات, اس نے نہیں فرمایا واجبات, ایک میں جہنم واجب ہو گئی, جنت واجب ہوگی. کیوں؟ گواہی دی. کیا دی؟ تجھ سے پوچھنا ظالم سے کون بابا کون ولی ہے, بدبخت جسے امت کہہ دے وہ بھی اللہ کے ہاں وہی ہے. اس لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اولیاء کیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو اور کھولتا, لیکن یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ اس طرح دین سے دور کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان سے دور کریں گے تو مرزئی بن جائیں گے. وہ ظالم مرزئی نواز بھی ہے, کہا وہ کافر نہ کہیں تو ہم بھی مرزئیوں کو کافر نہ کہیں. یہ جیل نہیں کہتا ہے اور اس کی ایک بکواس نہیں ہے, بڑے بکواس ہیں بڑے, لیکن یہ سن رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے مومن ہے. وہ بھی مومن ہے جو اللہ کے بارے میں سنے گا. اللہ کے باپ کے بارے میں تم سنتے ہو؟ غیرت مند بیٹا باپ کے خلاف بات سنتا ہے, اور غیرت مند بے غیرت نہ ہو. اور غیرت مند بچی ماں کے متعلق سنتی ہے, غیرت مند شاگرد استاد کے متعلق سنتا ہے, غیرت مند مرید پیر کے متعلق سنتا ہے, اور غیرت مند امتی آقا کے متعلق. وہ کون سا امتی ہے؟ وہ کون سا ہے؟ جانوروں سے بچو. کس سے بچو؟ جانوروں سے بچو. اور علماء حق کے پاس آؤ. علم لوگوں کا شوق ہے ان لوگوں کو, تو آؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں بتائیں کہاں سے ڈنڈی مارتا ہے, کہاں سے ظلم کرتا ہے, کدھر سے 2 نمبری. کہتا ہے پٹ کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پٹ کہتے ہیں. اس کی علمی حیثیت ہے. لیکن جو اندھے ہیں وہ اندھے, اندھے کو ابو جہل کو رسول اللہ نظر نہیں آئے, وہ پٹ کہہ رہا ہے اس کو. پھر یہ عربی میں باپ کو بابا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بچے کو بھی پتا عربی میں بابا, عربی میں بابا. یہ حال ہے اس ظالم کا, اور وہ حدیث کے ترجمے بدلتا ہے, وہ غلط بیانی کرتا ہے, اور یہ اس چیز کو. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا, یاد ہے, ذاکا شیطان. 3 دن شیطان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, بخاری شریف ہے, مال چوری کرنے 2 دفعہ پکڑا. اس نے کہا ترضا منت کی تھی تو صحابی تھے, ترس آ گیا, چھوڑ دیا. آپ پھر آئے گا, تیسرے دن پھر آ گیا, پکڑ لیا. کتنی قوت ہے غلام مصطفیٰ میں کہ شیطان بھی چھڑا پایا. تو بدبتا شیطانوں کی قوت میں بات کرتا ہے. ہم کہتے ہیں غلام مصطفیٰ کی شان دیکھ. بخاری ہے, بخاری 3 دن پکڑا ہے, شیطان چھڑا نہیں سکا. تو طاقت کس کی ہے؟ طاقت اس کی ہے جس کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ صحیح تعلق ہو, صحیح پیار ہو. نہیں چھڑا سکا, معافی مانگی, منت سماجت کی, میرے بچے ہیں, جھوٹ بولا شیطان نے. ویسے بچے تو ہیں ہی نا, اس کی ضروریت تو ہے, یاد بھی چل رہی ہے, کوئی اس کی مان بھی ضروریت ہے, تو کوئی اس کی ضرورت ہے, آگ سے بنا ہے, آگے پھر اس کے نقشے قدم پہ چلنے والے. تو اس شیطان نے کیا کہا؟ ترلے منت کی. تو اس نے کہا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. کیا؟ جب وہ کر لیں تو آپ کا مال محفوظ ہوگا. مفہوم بتا رہا ہوں. کہا آیت کرسی پڑھ لیں.
یہ شیطان ہے، اور کہہ رہا ہے بھی شیطان نہیں آئے گا، خود ہی نسخہ دے رہا ہے کہ ایسا کام کرو میں نہیں آؤں گا، میرے چیلے نہیں آئیں گے، کیا مال چوری نہیں ہوگا، آیت کرسی پڑھ لی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ہریرہ رات کے چور کی سناؤ، رات کے چور کی سناؤ۔ تو کیا یا رسول اللہ یہ کہا، اس نے یہ آیت الکرسی، آپ فرمایا ہے تو کذاب، کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ سمجھ نہ پائے یہ 3 دن آنے والا شیطان ہے، اور حضور وہاں نہیں ہے اور وہاں ہی ہے، حضور وہاں نہیں اور وہاں ہی ہے۔ اگرچہ جسمانی طور پر ابو ہریرہ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن کہاں نہیں وہ پتا روح مصطفیٰ جہاں کہاں ہے وہاں ہی ہے، ہر جگہ روح مصطفیٰ ہے، نگاہ مصطفیٰ ہے، بغیر کہے حضور بتا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ دیکھ کے بھی نہیں سمجھ پائے یہ شیطان ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں ابو ہریرہ وہ پتا کون تھا؟ قذاب، بہت جھوٹا، اور بات سچی کر گیا۔ پتا ہے آپ نے بتایا پتا ہے ابو ہریرہ کون تھا؟ قاضا کا شیطان، ذاکا وہ آنے والا شیطان تھا، لیکن ہے قذاب، بات سچی کر گیا۔ پتا چلا شیطان بھی سچی بات کر جاتے ہیں، شیطان بھی تو سچی بات شیطانوں کی سمجھ کے اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، پیچھے آمنہ کے لال کے چلنا چاہیے، اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے، رسول اللہ کے پیچھے چل رہی ہیں۔ اس لیے حضرت میں آخری بات کر کے تو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں گے۔ اللہ میں میرے محبوب کے پیچھے چلو، کیا کرو؟ یہی حکم دیا نا، پیچھے پیچھے چلو۔ اب انجن کے پیچھے ڈبہ لگاؤ، اس کے پیچھے بھی ڈبہ لگاؤ، تو جہاں انجن جائے گا وہاں ڈبہ جائے گا، پیچھے لگ گیا نا۔ اگرچہ ڈبہ خالی ہو، جائے گا کہاں؟ جہاں انجن جائے گا، منزل پہ کون جائے گا نا۔ شرط یہ ہے کہ لگا رہے، یہ توڑنا چاہتا ہے، وہ توڑ رہا ہے، یہ اس کنیکشن کو توڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور کتنوں کو اس نے گمراہ کیا اسی کنیکشن سے، کیونکہ اسی سے تو رسول اللہ سے، اولیاء سے رسول اللہ، یہ اس طرح پیچھے 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 پیچھے، پھر رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ، اور شیر خدا کے ہاتھ میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں حبیب عجمی کا ہاتھ۔ اب اس ہاتھ سے ہاتھ چلتا چلتا پھر غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ، اور خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ، پھر یہی ہاتھ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ خواجہ اب نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری، ان سے ہاتھ، یہ ادھر سے کڑی 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 ملتی 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 بارگاہ مصطفیٰ میں، تو جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں یہی آگ ہے کہ اس کڑی سے یہ جنت میں جائیں گے، اس نسبت سے یہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ جس کے ساتھ نسبت ہے وہ مضبوط ہے، تو جہاں وہ جائیں گے یہ نسبت والے بھی جائیں گے۔ میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا، آپ ایک اشارہ کرتے جاتا ہوں، فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور فرمایا ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 بھی ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 بھی ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اب پڑھو شارحین کو کہ وہ جو 70,000 جائیں گے بلا حساب، وہ کون ہے؟ وہ متقی ہیں، وہ بابی ہیں، وہ کون ہے؟ یوں کہہ لو، وہ کون ہے؟ وہ بابی ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو جو پیچھے ہر 1000 بابے کے ساتھ 70,000 جائے گا وہ کون ہے؟ کہا ہر 1000 بابے کے ساتھ جنت میں جانے والا بلا حساب وہ ہوگا جو بابے کا خادم ہوگا، بابے سے منسلک ہوگا، اس کا تعلق بابے سے مضبوط ہوگا، وہ بابے کے پیچھے رہنے والا ہوگا۔ اگرچہ کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، لیکن رب اپنے یاروں کے صدقے کرم فرما دے گا اور انہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھو، آپ نے اپنا ایمان بچاؤ۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے، یہ نسبت مصطفیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ۔ ہم ڈائریکٹ کے قائل نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ کے، اس کا فضل ہے، وہ قادر ہے، جو بھی عطا فرمائے۔ اس نے یہ نظام انڈائریکٹ بنایا، کیا بنایا؟ واسطوں سے۔ کیسے کیا؟ واسطوں سے۔ مالک یا قادر ہے، جو چاہے کرے، لیکن نظام کیا ہے؟ بھائی کو بھائی کا سہارا بنا دیا، بہن کو بہن کا سہارا بنا دیا، باپ کو بچوں کا سہارا بنا دیا۔ ڈائریکٹ نہیں، سب کچھ ڈائریکٹ بنا سکتا تھا، ہر شے ہو سکتی تھی، لیکن انڈائریکٹ کیا۔ کیا کیا؟ چاہے تو ڈائریکٹ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، مالک قادر ہے، لیکن کیا ہے؟ اس نے دین بھی دیا تو نبیوں کے ذریعے دیا۔ ایسے ہی ہے نا، پھر ان سے صحابہ کو، پھر صحابہ سے آگے اولیاء، کیونکہ اردو کے بعد نبی کوئی نہیں، آخری نبی ہیں، تو پھر صحابہ کے بعد وہ فیض اولیاء کا ہے، ان کا، ان سے یہ فیض۔ اب جو بھی ولی ہیں وہ کون ہے؟ دین کا مرکز ہے، دین کا پیچھے ٹاور ہے، اس سے منسلک ہے، اور پاور آمنہ کے نام سے آ رہی ہے۔
اور اللہ برسا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے اور آپ کی سینے چمک رہے ہیں، آپ کی سینے روشن ہو رہے ہیں. اس لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بھی تفسیر پڑھیں، اور حضرت لقمان علیہ رحمہ کو بھی پڑھیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے یہ کہا من اناب الیہ، کس کے پیچھے چلنا ہے. اب قرآن ہے وہ کہنے یہ کہتا بس پیچھے نہیں چلنا، پیچھے خود قرآن پڑھو. خود کیسے پڑھیں گے؟ کسوٹی کوئی نہیں، سمجھ نہیں پائیں گے. علم چاہیے، نور چاہیے. کتنا علم ہے، کتنے اصول ہیں، یہ عربی ہے اور اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے پھر وہ چاہیے اصول، علم اور محبت مصطفیٰ چاہیے، عشق مصطفیٰ چاہیے، اللہ کے انوار چاہیے. پھر سمجھ آتی ہے. تو جن پہ بخشے انہوں نے کھولے پردے اور پردے کھول کے بتایا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ہزاروں تفسیریں لکھ دی. تو فرمایا میرے بیٹے تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اتباع کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ پیچھے چلنا ہے. کس کے؟ ان کے جو مالک کی طرف رجوع آیا. کس کی طرف رجوع آیا. تو پیچھے چلنا اگر ہے تو کس کی؟ آپ سبھی قرطبی کو اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ جو پیچھے چلنے کا حکم دیا وہ کون تھے؟ اولیاء انبیاء. اولیاء انبیاء کہ انہوں نے کہا اولیاء کے پیچھے چلنا، کیونکہ اولیاء وہ ہیں جن کا تعلق رب سے ہے اور وہ رب کی راہ پہ ہیں. تو تم ان کے پیچھے چلو گے جہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں تمہیں بھی پہنچا دیں. اس لیے ذات محترم کوشش کرو کہ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اور اس بدبختوں کو کنٹرول بھی نہیں کرتے. یعنی لگتا ہے انہوں نے خود ہی بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، ڈیل دی ہوئی ہے. کوئی عزت مصطفیٰ پہ بات کرے جیل میں جاتا، حضور کی عزت پہ بات کرو جیل. ایسے ہی ہوا ہے نا. کراک ڈون میں بھی یوں ہوتا. علامہ خاور صاحب کا آج انتقال کا دن 21 شوال، پتہ ہے نا آج 21 شوال، آج کے دن ان کا انتقال ہے. اور وہ بھی کراک ڈون میں گئے تھے، یاد ہے آپ کو. اور ہمیں وقت نہیں بھولتا جب سادات کرام کو چار دیواری کا بھی لحاظ نہ کیا گیا، دروازے توڑے گئے اور اندر سے نکالا گیا. اور ادھر سے علامہ خاور صاحب کو بھی لے کے گئے اور بہو صاحب بھی گئے، ہم بھی گئے. ادھر جیل میں ملاقات بھی کتنی دیر، اور گھروں میں کیا حال ہوا. آگے آئمہ کی تنہا کتنی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہی. کتنی تنہا، 20 25 15 یہ تنہائیں. اوپر سے وہ چھٹی مسجد سے کرا دی. اور وہ گھر میں جو فقر کی صورت آئی، آزمائشیں آئیں، اس وقت کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے مہینے تک کیا ظلم تھا ان کا. حضور کی عزت چلیے بولے تھے، گولیاں کس وجہ سے لگی؟ اسی لیے لگی نا، حضور کی عزت کے لیے بولے تھے نا. یہ سارا سسٹم کیا تھا؟ حضور کی عزت. تو حضور کی عزت کے محافظ پہ گولیاں ہیں، وہ جیل ہے. اور چوروں کے لیے ذاتی، یہ چور جو دین کے چور ہیں، جو میڈیا بھی ہیں، کیوں نہیں کا منہ بند کیا جاتا؟ جو مرزائی کی بات کرے اس کا منہ کیوں نہیں بند ہو رہا؟ کیوں نہیں پکڑے؟ کیا مطلب؟ ان کا مقصد ہے بھی پیچھے کوئی یہودی لابی ہے. پیچھے کون ہے ان کے؟ ان بدبختوں کو جو ہمارے بزرگوں پہ بولے، علماء پہ بولے، انبیاء پہ بولے اور اللہ پہ بولے ظاہری، اس کو کیوں نہیں لگام دی جا رہی؟ بلکہ اس کے ساتھ محافظ ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آنکھیں کھول لیں. ہمارے امام اہل سنت نے یہ بات کہی ہے آنکھیں کھولنے کے والے سے. وہ کیا کہی ہے؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. اس وقت آپ نے فرمایا جب یہ نٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت آپ کہہ رہے تھے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل ہو، جنگل بھی سونا ہو اور رات بھی اندھیری ہو اور بدلی بھی، تو سو جائے گا، سو جائے گا. سونا بھی پاس ہو سو جائے گا. اسے نیند پڑے گی تو آج کل سو جائے گا. آج کتنے حالات خراب ہیں، ہر ایک کو سنتا ہے کہا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اور سونے والوں جاگتے رہنا. تمہارے اندر سونا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. شکر ادا کرو، اس دور میں بھی محبت مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہے. دل روشن ہے اللہ اس کے رسول کی محبت سے. تو پھر تم کیوں سنتے ہو ظالموں کو محبت اپنی کو آنی ہے؟ کہا نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اور سونے والوں. ہمارے شاعر اس کا یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں اور تسی سونے والے سونے ہو. تسی تمہارے دل میں سونا ہے تو سو جاؤ گے. وہ سونا جو دنیا کا ہے اس کے لیے نہیں سوتا بندہ، تو اس کے لیے سو جائے کہ جس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے جس کے پاس یہ سونا نہ ہو، جس کے بعد محبت مصطفیٰ نہ ہو. خنزیر سے بدتر ہے. آپ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو من کی توفیق عطا فرمائے.